اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی اگر آ رہا ہے۔ اچھا میرے پاس نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں سامنے نا۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ آواز جی آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں ہم نے پچھلے ہفتے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور کیوں ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ فلاں ذاکر نے، خطیب نے جو روایت پڑھی، جو واقعہ پڑھا واقعہ کربلا میں سے، جو مصائب، یہ کیا معتبر تھا، کیا معتبر نہیں تھا۔ ایک عرصے سے یہ جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس کے لیے خطباء کے پاس جو اہل منبر ہیں، چاہے وہ علماء ہو، ذاکرین ہو، خطباء ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی رہا کہ جب ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے آ کر پوچھتے ہیں تو کہ بتائیے کہ ایک روایت کے، ایک کتاب کے، ایک مصائب کے معتبر ہونے کا معیار کیا ہے، تو کوئی قانع کنندہ، کوئی علمی معیار، کوئی ملاک، کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ بس ایسے ہی جو ہے وہ موٹے موٹے سے جو وہ ٹالنے کے لیے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ جی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی کتاب سے آپ نقل کر دیں، کسی جو ہے وہ عالم نے پڑھا ہو، فلاں ایسا ہو ویسا ہو، یعنی کوئی علمی معیار جو ہے اس کے لیے نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ واقعہ کربلا جو ہماری پہچان ہے اس کے لیے، اور جو اس کی ضرورت اور اہمیت ہے اس کے پیش نظر، یعنی جو بھی منبر پر آئے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ صداقت اور امانت۔ دیکھیں پیغمبر نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اس سے پہلے 40 سال تک پیغمبر نے اپنا کردار پیش کیا اور اپنی دو صفات، ایک صداقت اور ایک امانت، ان کو منوایا۔ تو منبر پر بھی آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ صداقت اور امانت، کہ جو چیز بھی بیان کریں وہ معتبر ہونی چاہیے، وہ سچی ہونی چاہیے۔ اس وقت حالت یہ، چونکہ میں ایک عرصے سے جو ہے وہ اس موضوع پہ تحقیقات میں نے کی، مقالات لکھے، جب میں حوزہ علمیہ قم میں تھا تو یہاں پہ پڑھاتا بھی میں ہوں، یعنی مقتل کی کلاس جو ہے وہ میں لیتا ہوں کہ کون سے کتابیں، کون سے مصائب معتبر ہیں، تو اکثر جو ہے وہ جو ہمارے دوستان ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ نجف سے، قم سے ہمارے جو دوستان ہیں، خطباء حضرات ہیں، جو خطیب ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ انہوں نے مجھے فون کیا، کہا کہ شاہ صاحب فلاں واقعہ تو ہم نے پڑھ دیا، اب ہم سے پوچھا گیا تو ہمیں اس کا ایڈریس نہیں ہے، تو خدا رہا کہ ہمیں اس کا کوئی سر پیر جو وہ نکال کے دیں، کوئی ایڈریس ڈھونڈ کے دے، تاکہ ہم جو ہے وہ ان بانیوں کو یا جنہوں نے ہم سے سوال کیا ہم ان کو جواب دے سکیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ کہیں پر کسی کتاب میں نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو انتہائی ضعیف کتاب میں ہوتا ہے، تو اس کا کوئی تذکرہ۔ اور یہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، تو آپ کو ایسے ہی ایک کتاب کا نام، جیسے ابھی میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ ایسے ہی جو ایک کتاب کا، اس کتاب کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ایک کراچی کے خطیب ہیں، حوزہ علمیہ قم میں اس وقت ہوتے تھے، تو وہیں پر وہ مجالس بھی پڑھا کرتے تھے، اس وقت وہ پاکستان نہیں آئے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک مصائب پڑھا، اور جب مصائب کے بعد وہ باہر نکلنے لگے تو میں باہر کھڑا تھا، ایسے ہی میرے ذہن میں ایک آیا کہ میں ان سے سوال کر لوں، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، بڑے اچھا جو ہے وہ آپ کا پیغام تھا، اور واقعاً بڑی اچھی وہ پڑھی اور بڑی تیاری کے ساتھ وہ مجلس پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا لیکن جو آپ نے مصائب پڑھا، آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا، میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کتاب، انہوں نے جو ہے اس کا نام لیا۔ تو میں نے کہا کہ اول یہ کہ آپ نے جس کتاب کا نام لیا یہ کتاب تو معتبر نہیں، یہ تو ضعیف کتابوں میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کس نے کہا؟ تو میں نے جو محققین کی نظر تھی، میں نے چند نام لے لیے کہ آغا رسول جعفریان ہیں، آغا یوسفی گروی ہیں جو قم کے بڑے محققین میں شمار ہوتے ہیں، آغا صفری فروشانی ہیں، اور چند اور نام جن کا مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کتاب کو ضعیف قرار دیتے ہیں علمی لحاظ سے۔ میں نے ان کے نام لے لیے، میں نے کہا جی یہ نام ہیں ان کے، اور یہ ان کو درست نہیں مانتے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہر خشک وتر، ہر سچ جھوٹ جو وہ ملا کے اس کتاب میں لکھ دیا۔ اور پھر دوسرا یہ، میں نے کہا جو آپ نے یہ جو مصائب پڑھا، یہ جو روایات پڑھی، جو واقعات پڑھے، میں نے کہا یہ حتیٰ جس کتاب کا آپ نام لے رہے ہیں اس کتاب میں بھی نہیں ہے۔
اب وہ اور پریشان ہو گئے. اب وہ شریف آدمی تھے بہرحال, تو انہوں نے فوراً اعتراف کیا. کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے کہ جب ممبر پر ہوتے ہیں تو جذبات اور احساسات کے تحت بہت ساری چیزیں جو پہلے سے سنی سنائی ہوتی ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں, اور ہم بھی جو ہے وہ اس کو ایسے ہی آگے پڑھ دیتے ہیں. تو اس وقت جو دیکھیں خطباء کی یہ حالت ہے. ایک بندہ جو حوزے میں 10 15 20 سال سے تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ سینئر اسٹوڈنٹ ہیں اور اچھی خاصی وہ مجلس پڑھ رہے ہیں ان کو, اور وہ ان کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے سنی سنائی کہیں سے سنی اور آگے جو لوگوں کو رلانے کے جو ایسے ہی پڑھ دی. اور جب سوال کیا گیا تو پہلے تو انہوں نے ایسی ہی کتاب کا نام پھینکا. اب مجھے معلوم تھا کہ اس کتاب میں نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کتاب ضعیف ہے. میں نے کہا کتاب ضعیف ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ اس کتاب جو ضعیف کتاب ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے, اور پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے ایسے اس کو پڑھ دیا. تو دیکھیں یہ خطباء کی حالت ہے اس وقت. اب میں اس سوال یہ ہے کہ ہمیں جو کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ یہ واقعہ ہے یا نہیں, کربلا میں ہوا یا نہیں, کیسے ہے کیسے نہیں ہے, تو مختلف وجوہات ہیں. یہ جو حقیقت جو فیکٹ ہے اس کے چھپ جانے کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ روایات کتابیں کون سی معتبر ہیں کون سی معتبر نہیں ہیں. اتنا زیادہ غبار واقعہ عاشورہ کے واقعات پر کیسے چڑھ گیا؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں, یعنی میں ان وجوہات کی طرف جلدی سے اشارہ کروں گا, ان کی زیادہ وضاحت نہیں دوں گا تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکیں. سب سے پہلے کہ جو واقعیت ہے, جو فیکٹ ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر مختلف لیئرز چڑھ جاتی ہیں. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس کے اوپر لیئر چڑھتی جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا تھی, حقیقت کیا سے کیا ہو گئی. بس جو ہے وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ لیئر چڑھ گئی. مختلف جو ہے وہ جیسے پانی کا چشمہ ہوتا ہے, جب یہ ایک جگہ سے پھوٹتا ہے نا تو یہ بڑا شفاف ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا جاتا ہے مختلف زمینیں, مختلف مٹی, مختلف جو ہے وہ اس میں آلودگی شامل ہوتی ہے, جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی شفافیت میں کمی ہوتی جاتی ہے. تو واقعہ کربلا جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اس میں مختلف جو ہے وہ رجحانات, مختلف رویے, مختلف عقائد, مختلف نظریات, مختلف سیاستیں, مختلف چیزیں جو ہے اس میں شامل ہوتی گئیں, اور اس کے بعد اس کی اصلی جو حیت اور شکل تھی وہ تبدیل ہوتی گئی, اس میں مختلف جو ہے وہ لیئر جو ہے وہ اوپر چڑھ گئیں. دوسرا یہ کہ ممبر کی ضرورت نے واقعہ کربلا کو مسخ کر کے رکھ دیا. یعنی یہ ممبر پہ رونے رلانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, دیکھیں عزاداری بالکل صحیح ہے, ائمہ نے کی, روئے بھی, رلایا بھی, اور لوگوں کو اس کے ثواب پہ بہت زیادہ تاکید کی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ مقصد رونا بن جائے اور پھر اس رونے کے لیے ہر کام کیا جائے, یہ جو ہے اس سے واقعہ کربلا کی حقیقت مسخ ہو کے رہ گئی کہ ہم نے رونا رلانے, اور ہر سال جو آپ دیکھیں کہ مصائب اپڈیٹ ہوتے ہیں. یہ اپڈیٹ کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں, کیوں اپڈیٹ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت ہے, لوگوں نے رونا ہے. یعنی ایک ایک گھنٹہ تک مصائب, اور پہلے ذاکرین رلاتے تھے, اب تو یہ امامہ بے سر یہ بھی 40 منٹ 50 منٹ کا مصائب پڑھتے ہیں عام دنوں میں. یعنی شام غریباں کا نہیں, عام دنوں میں اس وقت جو خطباء مصائب پڑھتے ہیں وہ 30 منٹ 40 منٹ تک کا مصائب ہوتا ہے. ابھی 40 منٹ کا مصائب کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ 40 منٹ کا مصائب آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملے گا. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ یہیں سے لایا جاتا ہے. تو اس ممبر کی جو اس وقت عوامی ضرورت ہے, ڈیمانڈ ہے, اس ڈیمانڈ نے واقعہ کربلا کی واقعات کو, حقیقت کو مسخ کر کے رکھ دیا. پھر تیسری چیز, نقل میں جو ہے تسامح کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جانے دو, کوئی چیز ہمیں مل جائے صحیح. یعنی آپ اس کو ڈھیلا ڈھالا لیں, اس کو زیادہ سختی تحقیقی معیاروں پر نہ لیں. اس کے بعد جو ہے وہ صحیح اور جھوٹ کو پرکھنے کا آپ کے پاس معیار ہی نہیں ہے. بس آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے. آپ کے پاس کوئی معیار ہے نہیں ہے, یہ واقعہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, ایسا کوئی عقلی نہیں, آپ کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھتے. بس آپ کو نقل ہونا چاہیے, کسی کتاب میں مل جانا چاہیے. کسی خطیب کے پاس کوئی جو ہے وہ پرکھنے کا نہ سند دیکھتے ہیں نہ اس کی درایت دیکھتے ہیں, بس ایسے ہی نقل کرتے ہیں. ہمارے پاس سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ناپ سکیں. اس کے بعد جو مختلف اور متناقض روایات ہیں, یعنی روایات ہمارے پاس مختلف ہیں, جعلی ہیں, ضعیف ہیں, اصلی ہیں, صحیح ہیں, ہم سب کو مکس کر کے اور جو ہے وہ ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں واقعات کی تفصیل کے لیے جو ہے وہ ہر جگہ سے وہ مطلب لے لیا جاتا ہے, اور پھر اس کو اکٹھا کر کے جو آگے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ فلاں بڑے عالم تھے انہوں نے لکھ دیا. نہیں, بڑے بڑے علماء نے جو واقعہ کربلا پہ کتابیں لکھی انہوں نے ہر خوش کو تر کو جمع کر دیا. حتیٰ ایون میں جو ہے وہ بات کرنے جا رہا ہوں بڑی سخت ہے, حتیٰ ان کے نام کے ساتھ آیت اللہ بھی آتا ہے. لیکن اگر آپ کتاب کو کسی بھی تحقیقی اور علمی ادارے کو دیں کہ جو تحقیقات کے حامل ہوں, جو معیارات کے تحت تحقیق کرتے ہوں, ان کو دیں گے اور ان سے پوچھیں کہ یہ کتاب معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے, اور یہ جو فلاں آیت اللہ ہیں انہوں نے لکھی ہے,
تو وہ محققین آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یہ اس میں آدھے سے زیادہ جھوٹ ہے. ایسی بہت ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, میں ابھی نام نہیں لیتا. یعنی صرف آیت اللہ کا ٹائٹل آ جانا یہ کافی نہیں ہے, چونکہ ہر قسم کی روایات آپ کے پاس ہے اور انہوں نے ہر قسم کی روایات کو جمع کر کے آگے لکھ دیا. پھر دوسرا یہ کہ انتخاب, ایک روایت ہے آپ کے پاس, آپ نے ایک حصہ اس کا لے لیا, ایک حصہ اس کا چھوڑ دیا. جو آپ کی مرضی کی تھی وہ لے لیا, جو مرضی کی نہیں تھی وہ چھوڑ دیا. مثلا ایک روایت میں ہے, جو وہ روایت کے ایک حصے میں تھا وہ خلفائے راشدین المہدیین. اب وہ ایک روایت کا ایک حصہ میں ذکر نہیں کروں گا چونکہ بہت مشہور روایت ہے, اگر میں ذکر کروں گا تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہوں گی. اب اس روایت کے ایک حصے میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین المہدیین, خلفاء کا ذکر آتا ہے. اب شیعوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ پوری روایت لے لی اور اس کا یہ حصہ جو خلفاء کی تائید میں تھا اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی ایک روایت لے لیتے ہیں جو مطلب کے خلاف ہوتی ہے, جو ہمارے اس کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, یا وہ پہلے سے ایک چیز تھی اس کو کم کر دیں, یا ایک چیز کو بدل دیتے ہیں. یعنی مطلب کچھ اور تھا, ہم نے اس کو کچھ اور بنا دیا. مطلب کسی شخصیت کے بارے میں تھا, ہم نے اس کو کسی شخصیت کے بارے میں. اگر علامہ نکھن کی کتاب شہدائے کربلا پڑھیں تو آپ کو بہت سارے واقعات ایسے علامہ نکھن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تو فلاں کے بارے میں تھا, انہوں نے تبدیل کر کے فلاں کے بارے میں ذکر کر دیا. تو یہ چیزیں بھی جو اس میں ہوتی ہیں, نام تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے عبداللہ بن عمیر کلبی ہیں. اب عبداللہ بن عمیر کلبی اور وہب کلبی اگر یہ دیکھیں تو یہ ایک ہی شخصیت ہے, اب ان کو دو شخصیات بنا دیا گیا. اب وہاں پہ جو ہے وہ ایک تذکرہ جو ان کی والدہ کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ جو گھڑ لیا گیا, وہ لے کے آ گیا. یا مثلا آپ دیکھیں کہ پہلے جناب حر کے جو مصائب ہیں اس میں جناب حر کے بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے معتبر کتابوں میں, پھر جناب حر کا بیٹا آ جاتا ہے. اور ابھی جو جدید مصائب پڑھے جاتے ہیں اس میں جناب حر کی بیٹی ہرا بھی آ گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہاں سے آ رہے ہیں. بی بی سغرا کا تھا نا, وہ بی بی سغرا کا بھی تو انہوں نے ایڈ کیا ہوا. بی بی سغرا کا ہے کوئی؟ میں اس لیے وہ مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ جن میں لوگوں کو حساسیت نہیں ہے, ورنہ اگر میں ذکر کرنا شروع کروں تو بہت زیادہ ان مسائل میں حساسیت ہے. اور چونکہ وہ ایسے ہم نے بچپن سے ان کو سنتے سنتے نا ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن گئی ہے کہ یہ مسائل مسلم ہیں, تو میں ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا. فی الحال میں معیارات پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ چیزیں ذکر کروں گا کہ جو ابھی مسلم صورت اختیار نہیں کر چکے. تو یہ جناب بی بی سغرا کبرا, جناب قاسم کی شادی اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ میرے خیال میں ان کو ابھی ہم ڈسکس نہ ہی کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو کتابیں دوں گا یا پڑھنے کو کہوں گا, آپ وہ کتابیں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ان کتابوں میں ہے وہ معتبر ہے, جو ان میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. یعنی طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ میں بیان نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں بیان کروں گا تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو اس کے یہ کہ میں آپ کو معتبر بک شیئر کر دیجیے گا, بک شیئر کر دیجیے گا, ہم خود پڑھ لیں گے. جی, کچھ جو پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا, جو پی ڈی ایف میں نہیں میں آپ کو بتا دوں گا, تو آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجئے گا. تو میں ان شخصیات پہ یا ان چیزوں پہ جو اسٹیبلش ہو چکی ہیں اور نہیں تھیں اور اسٹیبلش ہو گئی ہیں میں ان پہ بات نہیں کروں گا چونکہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. جو اسٹیبلش ابھی نہیں ہوئی میں ان پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے تبصرہ کرتا جاؤں گا, باقی چیزیں آپ نے خود جو ہے وہ سمجھنی ہیں. اب دیکھیں کہ جناب حر کے بیٹے آئے, بیٹے کے بعد اب بیٹی آ گئی, تو یہ کیا ہے, یہ اب ایڈیشن ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ حقیقت چھپ جاتی ہے. پھر جو ہے وہ زمان حال کو اور زبان کال کو آپس میں مخلوط کر, اگر تجزیہ اور تحلیل ہے نا, اس تجزیہ اور تحلیل کو روایت کا رنگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس سے حقیقت چھپ جاتی ہے. پھر ایک جو ہے کہ کافی زمانی فاصلہ آ گیا واقعہ کربلا سے, کتابیں لکھی جانے سے, اور بہت سارے مصائب بیچ میں آئے جس کی وجہ سے جو وہ حقیقت جو ہے وہ چھپ گئی. پھر ایک اور جو وجہ وہ یہ کہ شروع میں جو اگر آپ دیکھیں تو 7 صدیوں تک, یہ بڑی جالب بات ہے, یعنی 7ویں صدی تک جب سید ابن طاؤس نے کتاب لحوف علی قتل اللہ التفوف, یہ ان کی کتاب کا نام ہے, انہوں نے جب تک یہ کتاب نہیں لکھی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ مقتل کے اور مصائب کے عنوان سے نہیں لکھی گئیں, وہ ایک تاریخی واقعے کے عنوان سے لکھی گئیں. اس میں اس کا ٹریجڈک جو پہلو تھا, اسپیکٹ تھا, وہ کم تھا, اس میں اس کا ہسٹوریکل جو اسپیکٹ تھا وہ زیادہ تھا. تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مصائب میں ایڈیشن کا, اور مصائب یعنی اس وقت مصائب ہوتا تھا, یہ نہیں کہ مصائب نہیں ہوتا تھا, لیکن مصائب کے لیے یہ کتابیں ابھی استعمال ہونا شروع نہیں ہوئی تھیں. تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد جو جیسے جیسے مصائب خوانی بڑھتی گئی, مصائب پڑھے جانے تھے, تو مصائب میں بھی اضافہ ہوتا رہا.
تو 7 صدیوں تک جو کتابیں لکھی گئیں یہ مصائب کی نیت سے نہیں لکھی گئیں کہ ان سے مصائب پڑھا جائے گا. مصائب عمدتاً جو پڑھا بھی جاتا تھا وہ شعر اور مرثیے کی صورت میں پڑھا جاتا تھا. اور مزے کی بات یہ کہ اہل سنت کے ہاں بھی مصائب پڑھا جاتا تھا اور شیعہ کے ہاں بھی مصائب پڑھا جاتا تھا. اور 6 صدی میں ایک جگہ تھی ایران میں ظافر جاہ، اب نہیں ہے، تو وہاں پہ اہل سنت کی اچھی خاصی کمیونٹی تھی، وہاں پہ ان کی جمعیت تھی، اور وہاں پہ ان کے ہاں عاشورہ کے دن جو مصائب پڑھے جاتے تھے، البتہ کتابوں سے نہیں پڑھے جاتے تھے، جو ان کی سینہ بسینہ تھے وہ اتنے زیادہ پڑھے جاتے تھے کہ شیعوں سے زیادہ ان کے ہاں گریہ ہوتا تھا. یعنی 6 صدی میں امام حسین کے مصائب پڑھنے میں اہل سنت شیعہ سے بڑھ کر تھے، یعنی ان کے ہاں زیادہ مصائب جو وہ کہہ لیں پڑھے جاتے تھے. لیکن ابھی کتابی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. کتابی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو مصائب کے لیے سب سے پہلے مصائب کے عنوان سے کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے لہوف یا ملہوف، دونوں نام جس کو دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مذہبی تعصب اور مختلف جو ہے وہ یہ بھی اس میں شامل ہوتے گئے. اپنے فائدے کے لیے جو ایک چیز نقل کرنا، یہ بھی جو ہے وہ باعث بنا کہ واقعہ کربلا میں اصل حقیقت چھپ جائے. مختلف علوم، حدیث ہے، کلام ہے، فقہ ہے، ان کا اثر بھی جو واقعہ کربلا پر ہوا. پھر اس کے بعد جو تہذیبیں ہیں، ثقافتیں، مثلا ہندوستان کی تہذیب ہے، اس کا اثر ہوا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہوتی گئیں. اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ حقیقت چھپ گئی، اور اس وقت جو ہے وہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں اضافہ کر دی گئیں، تبدیل کر دی گئیں، کم کر دی گئیں. تو واقعہ کربلا کو اور منبر کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ مقتل اور مقتل کے معیارات کو سمجھنا. اچھا، اب ہم دیکھیں کلی طور پر میں عرض کروں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ایک کتاب، ایک روایت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. سب سے پہلے ہم کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کون سی کتاب معتبر ہے، کون سی کتاب معتبر نہیں ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کتاب، اس کی نسبت اس کے مصنف کی طرف ہونی چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں مصنف نے لکھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے مصنف کا ہی پتہ نہیں ہے. تاریخ میں، مقتل میں بھی، مثلا ایک مقتل تھا، مقتل اسبغ ابن نباتہ. اب یہ نہیں معلوم کہ باپ نے لکھا ہے یا بیٹے نے لکھا ہے، خود جناب اسبغ نے لکھا ہے یا ان کے بیٹے قاسم نے لکھا ہے. یا ایک مقتل ہے وہ اسفرائنی کے نام سے، حالانکہ اسفرائنی کہتے ہیں کہ اسفرائنی نے مقتل نہیں لکھا. ایک مقتل منسوب ہے یعقوبی کی طرف، حالانکہ اس کی کتابوں میں وہ مقتل موجود نہیں ہے. اور بہت ساری ایسی کتابیں، اس کے علاوہ تاریخ میں تاریخی استحسان ہے، عیون المعجزات ہے، دلائل الامامہ ہے. یہ البتہ مصائب کی نہیں ہے، لیکن ان کی مصنف کی طرف جو ہے وہ نسبت درست. ٹیکنالوجی کو کلیئر کر دینا، تالیف اور تصنیف جو ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ بندہ بک لکھنے والا ہے جو اس نے کسی کی بک کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، اس سے کیسے پتہ لگتا ہے؟ دیکھیں ان دونوں کا معنی میں جو کوئی خاص فرق نہیں ہے. ویسے جو تصنیف کہتے ہیں صنف سے ہے، اور تالیف کہتے ہیں جمع کرنے کو. تو معمولاً یہ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تصنیف اور تالیف یہ ایک ہی معنی میں معمولاً اس وقت استعمال میں، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ گہرا فرق ان میں نہیں ہے. جو بھی لکھنے والا ہے اس کو آپ مصنف بھی کہہ سکتے ہیں، مؤلف بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن مؤلف جو وہ زیادہ الفت سے، جمع کرنے سے، تالیف سے ہے، تو جو زیادہ جمع کرتا ہے اس کو تالیف کہتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ اپنی نظر اور اپنی رائے بھی لکھتا ہے اس کو تصنیف کہتے ہیں. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ، لیکن ایک دوسرے کے معنی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں. کوئی دقیق فرق جو ہے اس میں نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے یہ کہ اس کتاب کی نسبت مصنف کی طرف ثابت ہو کہ یہ کتاب فلاں بندے نے لکھی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ جو مؤلف ہے وہ معلوم بھی ہو. مثلا ہمارے پاس بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن کے مؤلف کا نام معلوم ہے لیکن اس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. مثلا ایک کتاب ہے ہمارے پاس ابن عاصم کوفی، تاریخ الفتوح ابن عاصم کوفی. اس میں مصائب کی بہت ساری روایات ہیں. اب اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے لکھنے والا کون ہے، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے. نہ شیعہ میں اس کو کوئی جانتا ہے، نہ اہل سنت میں اس کو کوئی جانتا ہے. اس کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی شاگرد نہیں ہے. یعنی سوائے اس کے کہ یہ کتاب اس کو بیان کری کہ بس یہ شخص تھا، یہ کہاں پہ تھا، کیسے تھا، کہاں پڑھا، کہاں رہا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں. اب جب کسی کے مصنف کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہوں تو یہ کتاب بھی ضعیف ہو جاتی، کیونکہ اس کے مصنف کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جی، تیسرا جو ہے وہ کتاب کتنی معتبر ہے، یعنی علمی محافل میں اہل علم کے نزدیک اس کا کیا درجہ ہے. مثلا ایک اگر اہم کتاب ہوگی، مثلا آپ دیکھیں شیخ صدوق کی توحید ہے. اب اس توحید کی روایات آپ کو اصول کافی میں بھی یا آپ کہہ لیں کہ اصول کافی. اب اصول کافی کی روایات آپ کو توحید میں بھی نظر آئیں گی،
شیخ مفید کی کتاب میں بھی نظر آئیں گی، سید مرتضیٰ کی بھی اور شیخ طوسی بھی۔ آپ دیکھیں کہ مرحوم کلینی کی کتاب سے دوسرے علماء استفادہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ کتاب معتبر ہے، اہل علم کے ہاں اس کا مقام ہے۔ بس وہ کتاب جو وہ اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ معتبر ہونی چاہیے، ان کے ہاں جو وہ اس سے نقل کریں، اس کو اعتبار دیں، اس کو علمی طور پہ اچھا سمجھیں۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ کتاب قدیم بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا، اب جو کتاب واقع کربلا کے قریب قریب لکھی جائے گی وہ معتبر سمجھی جائے گی، اور جو مثلا آج کے دور میں ایک کتاب لکھی جاتی ہے، مثلا ابھی جو ہے وہ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عالم جو ہے وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، تو وہ کتاب معتبر ہوگی یا کہ جو کتاب شیخ مفید نے لکھی؟ یقیناً وہ کتاب جو شیخ مفید نے لکھی وہ زیادہ معتبر ہوگی، کیوں؟ وہ اس زمانے سے قریب ہے، لہٰذا جو کتاب بھی واقع کربلا سے جتنی قریب ہوگی اتنی زیادہ معتبر ہوگی۔ یعنی جو کتاب پہلے لکھی گئی وہ زیادہ معتبر ہے، جو اس کے بعد لکھی گئی، یعنی وہ باقی معیارات بھی ہونے چاہیے۔ ایک معیارات یہ کہ اس میں قدمت ہونی چاہیے، قدیم ہونی چاہیے، جتنی وہ واقع کربلا سے قدیم ہوگی اتنی وہ معتبر ہوگی، اور جتنی آج کے دور میں لکھی جائے گی اتنا ہی اس کا اعتبار کم ہوتا جائے گا۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو روایات ذکر کی ہیں یہ روایات قدیمی کتابوں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر قدیمی کتابوں میں ہمیں مل جائیں گی تو یہ معتبر ہوگی، ورنہ یہ معتبر نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی ایک کتاب ہے ابصار العین فی انصار الحسین، آغا سماوی کی، یہ کتاب آج سے 60-70 سال پہلے لکھی جاتی ہے۔ اچھا، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ آغا طاہر سماوی جو وہ بہت قدیم ہے، لہٰذا آغا طاہر سماوی نے جو کچھ لکھ دیا شہدائے کربلا کے بارے میں وہ معتبر ہے۔ نہیں، وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو لکھا اگر ہمیں وہ روایت قدیم کتابوں سے مل گئی ہم اس کو معتبر مانیں گے، اور اگر وہ ہمیں قدیم کتابوں سے نہیں ملتی اب ہم اس کو معتبر نہیں مانیں۔ بس ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی روایات کتنی زیادہ قدیم ہیں، جتنی روایات قدیم ہوں گی اتنی وہ کتاب معتبر ہوگی۔ اس کے بعد اب دوسرا مؤلف کو دیکھیں، جو لکھنے والا وہ صادق اور امین ہونا چاہیے، وہ علمی شخصیت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک جھوٹے کو، مثلا حسن بکری ایک جھوٹا راوی ہے، اگر وہ کتاب لکھ دے گا وہ کتاب معتبر نہیں ہوگی۔ سیف بن عمر تمیمی اگر ایک کتاب جو ہے وہ شیعوں کے بارے میں، عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھتا ہے، یہ جھوٹی ہوگی کیونکہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ تو لکھنے والا جو وہ سچا ہونا چاہیے، وہ صادق ہونا چاہیے۔ مثلا حسین بن حمدان خصیبی وہ غالی ہے، اگر وہ ایک کتاب لکھ رہے تو وہ کتاب معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو دوسرے افراد ہیں، اگر ایک معتبر عالم مثلا شیخ صدوق لکھتے ہیں، اب شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، ان کا ایک نام ہے، لہٰذا اس کتاب کو معتبر سمجھا جائے گا جتنا وہ عالم دین صادق اور امین ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ جو بھی تاریخ لکھ رہے ہیں، تاریخ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نیوٹرل ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں نے اپنا مذہب ثابت کرنا ہے، میں نے اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے، میں نے اپنے جو ہے وہ اس کو ثابت کرنا، نہیں، اس کو یہ دیکھنا ہے حقیقت ما وقع، ہوا کیا تھا، مجھے یہ دیکھنا ہے حقیقت کیا تھی، اس کو یہ دیکھنا چاہیے۔ وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو کسی سائڈ پہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں سنی یہ کہہ رہے ہیں، نہیں۔ تاریخ اگر یہ اور سلائق کا کیا مطلب ہے؟ علائق اور سلائق سے ماورا ہو، یعنی اس کے سلیقہ، آپ سلیقے کے معنی میں لیں، علائق اس کا تعلق، یعنی علائق یعنی اس کا تعلق کسی، یہ جو معذرت آپ کی بات بیچ میں کٹی، بہت معذرت، یہ جو ابھی آپ نے ہمدانی نام لیا، تو یہ آیت اللہ شیخ مدنی احمد ہمدانی کی بات کر رہے ہیں آپ، جنہوں نے لوگوں میں فاطمہ کو لکھی؟ نہیں، یہ 4 صدی کے غالی تھے، نصیری فرقے کو پرموٹ کرنے والے تھے، ان کا نام تھا حسین بن حمدان خصیبی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الہدایۃ الکبریٰ، اور یہ ساری کی ساری غالیانہ روایات پر مشتمل ہے، اور انہوں نے جو غالی نصیری فرقہ تھا اس کو بہت پرموٹ کیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ابھی بھی جو کتاب یعنی جو پبلش ہوئی ہے نا، اس میں اس کا جو 12واں چیپٹر ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ مہدویت کے خلاف ہے، تو وہ چیپٹر ابھی بھی اس کتاب میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ کتاب بھی جو ہے وہ ضعیف کتابوں میں شامل ہوتی ہے۔ یہ 4 صدی کے ایک شخص کا تذکرہ ہے، یہ ابھی کے نہیں ہے۔ یہ جو شیخ احمد رحمانی ہمدانی ہے، آیت اللہ شیخ احمد رحمانی ہمدانی، جی نہیں، میں ان کو نہیں جانتا کہ یہ احمد ہمدانی رحمانی کون ہے، میں ان سے واقف نہیں ہوں، یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں 4 صدی کے ایک شخص کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ آتے اپنی بحث کی طرف، دوسرا یہ کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا چاہیے، یعنی اس کو جو ہے وہ
کسی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے جو تعلقات ہیں کسی فرقے سے، کسی گروہ سے، کسی شخصیت سے، اور جو اس کا سلیقہ ہے، اس سے جو ذوق ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس کو جو وہ سائڈ پہ کاملاً علمی اور تحقیقی اور معیارات کے تحت اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ متخصص ہو۔ دیکھیں ایک بندہ اگر حدیث کا متخصص نہیں ہے، اب آپ اس کو حدیث اس سے نہیں لیں گے کیونکہ حدیث کا وہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ خود ایک فن ہے، علم ہے۔ جو تاریخ میں مہارت نہیں رکھتا آپ اس سے تاریخی روایات نہیں لیں گے۔ ایک بندہ داستانیں نقل کر رہا ہے، کہانیاں لکھنے والا ہے، آپ اس سے تاریخ نہیں لیں گے۔ میں مزے کی ایک بات آپ کو اس میں بتاؤں کہ اردو میں کتاب چھپی ہے سپر برین ان اسلام، آپ نے شاید پڑھی ہو، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں، شاید آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ اس سے واقف ہوں۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو انگریز انٹلیکچوئلز تھے، پروفیسرز تھے یورپ کے، انہوں نے لکھی ہے۔ نہیں، یہ فیک کتاب ہے، یعنی اس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے، کسی انگریز نے نہیں لکھی۔ یہ ہوا کیا، کیسے یہ کتاب لکھی گئی، پھر اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی؟ ہوا یہ کہ ایران میں ایک شخص جس کا نام ہے ذبیح اللہ منصوری، یہ افسانہ نویس ہے، داستان پرداز ہے۔ جیسے آپ کے اردو میں جو داستان لکھنے والے، تاریخی داستان، جس میں عبدالحلیم شرر ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پڑھا عبدالحلیم شرر کو یا نہیں۔ عبدالحلیم شرر کیا کرتا ہے؟ تاریخی داستانیں لکھتا ہے۔ نسیم حجازی ہے، اس کے تاریخی ناول ہوتے ہیں، محمد بن قاسم پر لکھا، اور بہت سارے اس کے اور بھی جو ہے وہ اندلس پر لکھا، بغداد پر لکھا، ہندوستان پر خاک اور خون لکھا، بہت ساری کتابیں جو لکھی۔ اس نے کیا تاریخ کو داستان کی صورت میں پیش کیا۔ تیسرا جو ہے وہ الیاس سیتا پوری ہے، انہوں نے بھی تاریخی واقعات کو ناول کی صورت میں پیش کیا۔ ایران میں یہ شخص ہے ذبیح اللہ منصوری۔ اچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ناول نگار ہے، افسانہ نویس ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کتاب اپنے پاس سے گھڑی، ایک نے کی کتابیں گھڑی اس نے، ایک امام صادق پہ گھڑی، اور اس کا نام لکھا مغز متفکر جہان اسلام، فارسی میں، اور نیچے جو اس کا آتھر تھا اس کی جگہ اس نے لکھ دیا کوٹ فریشلر، یا اسی طریقے سے کوئی نام لکھ دیا، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا نام لکھا۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ بازار میں آ گئی اور اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں فلاں فلاں، اور بہت ساری اس میں جو وہ۔ اچھا، اسی نے ایک اور کتاب لکھی، ملا صدرہ، ایک فلسفی تھے ایران کے، ان کے بارے میں بھی، اور پھر نام لکھ دیا کوٹ فلیشلر، ایک بڑا جو ہے وہ انگریز تھا، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس کا نام لکھ دیا۔ اتفاق سے وہ جو پروفیسر تھا وہ ایران ایک دفعہ دورے پہ، علمی دورے پہ ایران آ گیا۔ اب جب وہ ایران آیا تو ان لوگوں نے بڑا استقبال کیا، جی آپ نے ایک ایرانی، ہمارا فیلسوف ہے، فلسفی ہے، اس کی اتنی موٹی کتاب آپ نے اس پہ لکھ دی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں نے تو کتاب نہیں لکھی، مجھے تو ذہن میں نہیں آتا کہ میں نے ملا صدرہ کے اوپر کوئی کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے پاس جو وہ فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئی پڑی ہے، آپ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا لاؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے دیکھا اتنی موٹی ضخیم کتاب جو ہے وہ ملا صدرہ کے اوپر اس نے لکھی ہوئی۔ اس نے کہا کتاب تو میں نے نہیں لکھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی فلاں جو اخبار میں ایک صفحے کا ایک آرٹیکل لکھا تھا، مضمون لکھا تھا ایک، وہ میں نے لکھا تھا، باقی تو میں نے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس ذبیح اللہ منصوری نے وہ اس ایک صفحے کے آرٹیکل کو پوری کتاب میں تبدیل کر دیا۔ یا جیسے آپ کا ارطغرل ڈرامہ ہے، ارطغرل کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، ارطغرل فقط ایک صفحے پر اس کی معلومات ہیں تاریخ میں۔ اب ترکیوں نے اس کو پھیلا کے جو وہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک سیریل جو ہے اس میں لکھا، اور اتنا بڑا ڈرامہ پھیلا کے انہوں نے بنا دیا، سینکڑوں اس کی قسطیں جو وہ آ گئیں اور بڑا جو مشہور ہوا۔ نہیں، یہ ارطغرل فیک ہے، ایک صفحے سے زیادہ اس کی معلومات نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ جو کتاب ہے مغز متفکر جہان اسلام، یہ ذبیح اللہ منصوری کا کام ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے تئیں لکھ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ، اور اس وقت آپ کے ممبروں پہ امام صادق علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے، مغز متفکر جہان اسلام، سپر برین ان اسلام، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ کتاب جو وہ فیک ہے۔ لوگوں کو اہل ممبر، آپ بڑے بڑے اہل ممبر میں نے دیکھے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کتاب صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی اصل اور اساس ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی مقتل میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ اہل فن نہیں ہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے تاریخ لکھنا۔ تاریخ باقاعدہ ایک فن ہے، آپ ہر کسی سے تاریخ نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ تاریخ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ آپ ایسے انہوں نے فیس بھی لکھ دی اور ہم ان سے لے لیں۔ اور مصنف کو بھی قدیم ہونا چاہیے۔ جو اعتبار شیخ صدوق کا ہے، شیخ مفید کا ہے، مرحوم کلینی کا ہے، وہ مثلا آغا طالب جوہری کا یقیناً نہیں ہوگا، حتیٰ علامہ نکن کا نہیں ہوگا۔
علامہ نکر کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ روایت کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، تو لہٰذا قدیم ہونا علماء کا یہ بھی ایک معیار ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس عالم کا دوسرے علماء کے نزدیک کیا مقام ہے۔ مثلا اگر ابھی آپ دیکھیں تو یہ آپ کے جو خطباء ہیں جو منحرف ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کا علماء کے نزدیک کیا مقام ہے۔ دیکھیں آپ آغا انصاریان کو لے لیں، آغا ڈاکٹر رفیع کو لے لیں، آغا پناہیان کو لے لیں، دیکھیں یہ جو لوگ ہیں، میں خود ایران میں ہوتا تھا، ڈاکٹر رفیع یہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، یہ خود ایک عالم دین ہیں، یہ حدیث جانتے ہیں، یہ تفسیر جانتے ہیں، یہ قرآن جانتے ہیں، یہ بہت سارے علوم جانتے ہیں، اور دوسرے لوگ مانتے ہیں یہ جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کے دفاتر میں یہ مجالس پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کا ایک مقام ہے۔ اسی طریقے سے جو کتاب کا مصنف ہو وہ مثلا شیخ صدوق کا ایک مقام ہے، شیخ مفید کا مقام ہے، سید مرتضیٰ کا ایک مقام ہے، مرحوم کلینی کا ایک مقام ہے، اور اس کے بدلے میں ہم دوسرے بہت سارے ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کا نام ہی نہیں ہے، ہم ان کی کتاب سے مطلب کو نہیں لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کا جو مضمون ہے وہ کیسا ہے۔ کتاب کا مضمون بہت اہم ہوتا ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو روایت ہے یہ علمی معیارات پہ پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ ہمیں واقعہ کربلا کو تاریخی معیاروں پر لینا ہوگا کہ اگر وہ تاریخی معیاروں کے مطابق ہے تو ہم اس کو لیں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ واقعہ کربلا تاریخی واقعہ ہے یا نہیں؟ تاریخی واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا میں اور پیغمبر کی سیرت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کی سیرت ہم ایک معتبر منبع سے لیتے ہیں، معتبر روایات سے لیتے ہیں، تو واقعہ کربلا ایک معتبر روایت اور معتبر کتاب سے کیوں نہیں لیں گے؟ اگر ائمہ کی سیرت کے لیے ضروری ہے کہ معتبر کتابوں سے، معتبر روایات سے لیا جائے، واقعہ کربلا کو تاریخی نقطہ نظر سے لیتے ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے، جو طریقہ رکھنا ہے، وہ بھی تاریخی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس معیارات ہیں، علمی معیارات ہیں، ہمیں واقعہ کربلا کو علمی معیارات پر رکھنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس موجودہ معیارات ہیں وہ سارے کے سارے عوامی معیارات ہیں، عوام کو خوش کرنے کے لیے ہیں، عوام کو رلانے کے لیے ہیں، اور معمولاً اس میں جو پیشہ وری کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر ہے، کہ چونکہ اگر ہم گریہ نہیں کروائیں گے، ہم رلائیں گے نہیں، اور لوگ راضی نہیں ہوں گے، مجلس اچھی نہیں لگے گی، تو ہمیں فیس نہیں ملے گی۔ تو یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں حقیقت پر مبنی واقعہ کربلا، چونکہ یہ سیرت کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری پہچان ہے، تو اس میں ہماری پہچان وہ ہونی چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو، نہ یہ کہ جو ہمارے مرضی کے یا عوام کے اس کے مطابق ہو۔ تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعہ کربلا کو جیسے ہے ویسے ہی پڑھیں اور ویسے ہی پہنچائیں، اور یقین رکھیے کہ واقعہ کربلا کو اگر ہم صحیح پڑھیں گے تو مصائب پڑھنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، اور خدا بھی ہم سے راضی ہوگا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی یقیناً ہم سے راضی اور خوشنود ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔